بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ یضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ہم نے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، کی نصرت سے، پچھلے حلقے سے یہ موضوع جو شرک سے متعلق جاری تھا، اس پہلو پر گفتگو کرنا شروع کیا ہے کہ شرک کا انجام دنیا میں آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے برے اثرات کیا ہیں، اس کے برے ثمرات اور نتائج کیا ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک مسئلے پر صرف اور صرف گفتگو آپ کے سامنے ہوئی کہ شرک کا برا انجام، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی راحت اور سکون اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان سے محروم کر دے گا، کیونکہ امن توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا میں امن و امان اور راحت توحید کی وجہ سے، آخرت میں امن و امان اور راحت توحید کی وجہ سے، اور شرک اگر ہے، توحید خالص نہیں ہے، تو دنیا میں بھی راحت نہیں، سکون نہیں، آخرت میں بھی راحت نہیں، سکون نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ تھی کہ ہدایت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے نتیجے میں ہدایت نہیں دیتے۔ ہدایت یاب کون ہوتا ہے؟ جو اپنی توحید کو، اپنی ایمان کو شرک سے گڑبڑ نہیں کرتا، خلط ملط نہیں کرتا، اسے لت پت نہیں کرتا شرک سے، بدعقیدگی سے، آلائش سے۔ تو دنیا میں بھی ہدایت یاب وہ ہے جو توحید کی راہ پر ہے۔ شرک پر چلنے والا، شرک کرنے والا مشرک کبھی ہدایت یاب نہیں ہو سکتا، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور آخرت میں بھی جنت کی راہ، جنت کی ہدایت کسے ملے گی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید پر قائم ہوگا، اپنے عقیدے کو شرک سے، بدعقیدگی سے بچے۔ آج جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں شرک کا دوسرا برا انجام، اس کی سزا، اس کی وعید بیان کی گئی ہے، اور جو بھی آیات ہیں، دلائل ہیں، اس میں توحید کا ثمرہ ہے اور شرک کا برا انجام ہے۔ یہ آیت کریمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے، ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، عطا فرمائے گا۔ بالقول الثابت، ایک ثابت بات کے ذریعے سے، ثابت قول کے ذریعے سے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، دنیاوی زندگی میں، اخروی زندگی میں، دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا ایمان والوں کو۔ کس کے ذریعے سے؟ بالقول الثابت، ثابت قول، ثابت بات کے ذریعے سے، پائیدار بات، مضبوط بات، ٹھوس بات کے ذریعے سے، ٹھوس کلمے کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو شرک کا برا انجام اور توحید کا بہترین ثمرہ، نیک انجام معلوم پڑتا ہے، وہ کیا؟ توحید کی بنیاد پر ثابت قدمی ملے گی، انسان ثابت قدم ہوگا، اور اگر توحید نہیں ہے تو ثابت قدمی نہیں ہے، بلکہ انسان ڈھلک جائے گا، بہک جائے گا، اور انسان کے قدم ڈگمگائیں گے۔ دنیا میں بھی خیر کے کاموں سے انسان کے قدم ڈگمگائیں گے،
اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے قدم ٹک نہیں سکے. تو توحید کا یہ ثمرہ ہے اور شرک کا برا انجام ہے. شرک کا برا انجام. یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثابت اور ٹھوس بات، پائیدار بات. اس آیت کریمہ سے پہلے یہ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے. اس سے پہلے 2 آیتیں 3 آیتیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی. 2 مثال، ایک اچھی مثال، پاکیزہ مثال، پاکیزہ کلمے کی مثال، اور ایک گندے اور برے کلمے کی مثال. 2 مثالیں بیان فرمائی. الم تر کیف ضرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مثال بیان فرمائی. کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیث، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے. کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے پاکیزہ کلمے کی، کس کی، کلمہ طیبہ کی، پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرمائی ہے. کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پاکیزہ کلمہ ہے، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے دی ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کے ذریعے سے دی ہے. پاکیزہ درخت اصلها ثابت، جس پاکیزہ درخت کی جڑ زمین میں پیوست ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے. وفرعها في السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوتی ہیں. یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. اچھا، اس آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت کریمہ میں توتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اس آیت کریمہ، اس کے بعد تو تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. یہ دونوں آیتیں، تینوں آیتیں جو اس آیت کریمہ سے پہلے میں، ان دونوں آیتوں کو، تینوں آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پاکیزہ کلمہ، اس کی مثال ہے پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنا پھل وہ درخت دیتا ہے. دوسری بات اللہ نے فرمایا اور اس درخت، اس برے کلمے کی مثال، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندے کلمے کی مثال، برے کلمے کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گندے درخت کی طرح ہے، ایک برے درخت کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا کہ اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ چونکہ برے کلمے کی مثال ایک برے درخت کے جیسی ہے، اور برے درخت کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اجتثت من فوق الارض. اللہ نے فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے. وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ پائیدار ہوتا ہی نہیں، زمین کے اوپر سے ہی وہ اکھڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اکھاڑ کر کے پڑا ہوا ہوتا ہے. یعنی کوئی اس کی جڑ ہی نہیں، کوئی مضبوطی نہیں، کوئی پائیداری نہیں، اس کے اندر پائیداری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما لہا من قرار، اس کے اندر کوئی ثابت قدمی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتی. اب ان دونوں آیتوں کی تفسیر اگر اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی بھی تفسیر جو معصور تفسیر ہو، جس میں اللہ کے کلام کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے، فرمودات سے کی گئی ہو، تو ایسی کوئی بھی تفسیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ان سے پہلے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، ایسے امام بغوی کی تفسیر، ان تفسیروں کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ان تفسیروں میں صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ملے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ مومن کو جب دفنا دیا جاتا ہے، المومن اذا اقبر یا اذا دفن
وَيُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ، مومن کو جب دفنا دیا جاتا ہے اور قبر میں اسے سوال کیا جاتا ہے، سوال کیا کیا جاتا ہے؟ ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تو یشہد ان لا الہ الا اللہ ویشہد ان محمد رسول اللہ. فلذلك يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ ثابت اور پائیدار بات کے ذریعے سے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے دنیوی اور اخروی زندگی میں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ مومن کو جب دفنا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں، اسے سوال کرتے ہیں ایمان کے بارے میں، رب کے بارے میں، رب کون ہے، کون ہے تمہارا رب جس کی عبادت تم کیا کرتے تھے؟ تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اسی بات کو بتلایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت اور پائیدار بات کے ذریعے سے. اب یہ پائیدار بات کیا ہے؟ اس تفسیر سے جو اللہ کے نبی کی حدیث میں آئی ہوئی تفسیر ہے صحیح بخاری میں ثابت، اس سے کیا معلوم پڑا؟ ثابت بات سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، شہادت، کلمہ طیبہ جس کو ہم کہتے ہیں، کلمہ حق جس کو کہتے ہیں، کلمہ تقوی جس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلمہ توحید کے ذریعے سے ثابت قدمی کا وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا ثابت اور پائیدار بات کے ذریعے سے. یہ ثابت اور پائیدار بات کیا ہے؟ اللہ کی خالص توحید ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور شہادت. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. دوسری روایت جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس کے اندر جو بات بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے جس کو ہم اصول ثلاثہ کہتے ہیں. الاصول الثلاثہ، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو حدیث لمبی حدیث ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ منکر نکیر جب اسے سوال کرتے ہیں تو اس سوال کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اب یہاں پر دنیا میں اور آخرت میں، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی زندگی میں ثابت قدمی سے مراد کیا ہے؟ موت سے پہلے موت سے پہلے. اب وہ چاہے یہ نارمل زندگی ہو، عام حالات زندگی کے، یا زندگی کی وہ آخری گھڑیاں ہوں جس کے بعد انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے. آخری گھڑیاں، غرغرے سے پہلے، جانکنی کے عالم سے پہلے، جس کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے. وہ وقت، وہ بھی کیا ہے؟ دنیوی زندگی ہے. ابھی جب تک انسان جی رہا ہے تب تک کیا ہے؟ وہ اس کی دنیوی زندگی ہے. چاہے وہ آخری سانس لے رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ دنیوی زندگی ہے. تو جو تفسیر، بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، جو سب سے زیادہ معتبر اور زیادہ تر مفسرین، عام مفسرین، صحابہ تابعین کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ دنیوی زندگی سے مراد جیتے جی آخری لمحے تک کی زندگی. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت پائیدار کلام توحید کے ذریعے سے، رسالت کے اقرار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیوی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت بندے کو ملی ہے کہ اس کے پاس توحید خالص ہے، کسی بھی طرح کا شرک نہیں ہے، کسی بھی طرح کی بدعقیدگی نہیں ہے، تو پھر مرنے سے پہلے اس کی موت کس پر ہوگی؟ مرنے سے پہلے وہ توحید پر قائم رہے گا اور اس کی روح پرواز کرے گی. تو توحید کی حالت میں روح پرواز کرے، توحید کی حالت میں اس کی روح پرواز کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کلمہ توحید کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا.
ایک چیز. دوسری بات کیا ہے؟ وفی الآخرہ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آخرت سے کیا مراد ہے؟ آخرت سے اس سے پہلے بھی باتیں آئی کہ آخرت جب کہا جاتا ہے تو موت کے فوراً بعد سے لے کر، ہے نا، موت کے فوراً بعد سے لے کر، یعنی قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس کے بعد دوبارہ، ہے نا، قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی بڑی قیامت قائم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بعث کرے گا، یعنی موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ آخرت کی زندگی ہے. یہ سب کے سب آخرت کا حصہ ہے. پھر حشر ہوگا، یعنی سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، یہ آخرت ہے. حساب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بعث پرس کرے گا، یہ سب آخرت ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جزا دے گا ایمان والوں کو، توحید پرستوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو جنت کی نعمتیں، اور بدعملوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، کافروں کو، باغیوں کو، جو اللہ کی توحید سے بغاوت کرنے والے، ان کو جہنم کی سزا دے. یہ سب جس کو بدلہ کہا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا مرحلہ آخرت کہلاتا ہے. اب سب سے پہلے آخرت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ موت کے بعد قبر کی منزل سے، برزخ کی منزل سے. تو زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قول کے ذریعے سے ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. دنیوی زندگی میں بات ہو گئی، مرنے سے پہلے کی حالت، یہ دنیوی زندگی. اخروی زندگی، آخرت، زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ آخرت سے مراد برزخ اور قبر کی زندگی ہے. یعنی بعد میں بھی آخرت ہے، لیکن پہلی منزل زیادہ تر مفسرین نے کیا مراد لیا ہے؟ اس سے پہلی منزل مراد لیا ہے قبر کی منزل، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو اس میں نجات پا جائے گا، آخرت والی منزل اور زیادہ آسان ہو جائے گی. جس کے لیے اسی منزل میں مشکل ہو جائے گی، آخرت والی زندگی، آخرت والی منزلیں اور زیادہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو یہ ہے مفسرین کا، عام مفسرین کا کہنا کہ آخرت میں ثابت قدمی سے مراد قبر ہے. آخرت میں ثابت قدمی سے مراد پہلے قبر ہے. اور اس میں کوئی تحفظ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، کیونکہ قبر کی منزل یہ پہلی منزل ہے آخرت کی. اور جب یہی آسان ہوگا تو آخرت آگے بھی آسان ہوگا، اور یہی مشکل ہو جائے گی تو آگے والی منزلیں بھی مزید مشکل ہو جائیں گی. تو اس طرح سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ باتیں حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں. اب ہمیں یہ بات سمجھنی ہے ان آیتوں کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں، کہ شرک کا انجام کتنا برا ہے. قول ثابت ہے، کلمہ توحید ہے، من ربک کا جواب صحیح معنوں میں وہ دل سے یقین کے ساتھ، زبان سے اعتراف کے ساتھ، دل سے یقین کے ساتھ، اور عمل کے ثبوت کے ساتھ، تطبیق کے ساتھ اگر اس کے پاس موجود ہے، تب تو ایسی صورت میں اسے ثابت قدمی ملے گی. دنیا میں بھی مرنے سے پہلے بھی وہ ایمان پر قائم رہے گا، توحید پر قائم رہے گا، شرک میں، بدعقیدگی میں، کفر میں نہیں جائے گا، مرتد نہیں ہوگا، الحاد کی راہ پر نہیں چلے گا، وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی صحیح معنوں میں سمجھتا ہو. یہ معنی نہ سمجھتا ہو ایسے جیسے یہ الحاد والا معنی ابھی آپ لوگوں کے سامنے آیا کہ گاڈ ایگزسٹنگ کی بات کی جائے، کوئی ہے دنیا میں خالق. اس پہ لڑنے کی کہاں ضرورت؟ اصل یہ ہے کہ خالق ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو گاڈ ایگزسٹنگ پہ نہیں لڑائی لڑنی ہے. اصل لڑائی کس بات کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی تنہا عبادت کے قابل ہے. ورنہ کوئی نہ کوئی خالق، کوئی نہ کوئی رب، کوئی نہ کوئی معبود، یا کوئی نہ کوئی لارڈ، گاڈ، اس کو تو لوگ مانتے ہی ہیں. صرف ملحدین نہیں مانتے، ورنہ دنیا میں مشرکین مانتے ہیں. کوئی دیوی دیوتاؤں کو، کوئی اولیاء کو، کوئی صالحین کو، کوئی سورج چاند ستاروں کو، کوئی کسی کو تو گاڈ مانتا ہی ہے. اس پہ جھگڑا کرنے کا کہاں مسئلہ ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے، ایک مومن مسلمان کے لیے اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ پر گفتگو کرنی ہے.
کتاب و سنت کے دلائل، شرعی دلائل، حسی دلائل، عقلی دلائل، ہے نا، ان تمام دلائل کی روشنی میں، اور عقلی دلائل بھی اللہ کے کلام کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں یہاں ذکر کر دوں، اور آپ نے بہت پہلے، کئی سال پہلے جب سے یہاں درس کا سلسلہ، میں سمجھتا ہوں آج 7-8 سال 10 سال کا عرصہ گزر گیا، یہاں درس کا سلسلہ بہت پہلے شروع ہوا تھا، تو اس میں جو موضوع زیر بحث تھا درس کے اندر، اس وقت یہ آپ کا سب نظام سوشل میڈیا کا اور ریکارڈنگ کا نہیں تھا۔ اس وقت یہ درس دعوت اللہ کس کو اور کیسے، دعوت اللہ کس کو اور کیسے، اس عنوان سے ایک لمبا سلسلہ سال ہر سال چلتا رہا، اور ہم نے آپ نے 4 موضوعات پڑھے اس کے اندر، 4 موضوعات۔ مشرکوں بت پرستوں کو دعوت دینے کا طریقہ، جو مشرک اور بت پرست، یہودیوں کو دعوت دینے کا طریقہ، عیسائیوں کو دعوت دینے کا طریقہ۔ نمبر 4 ملحدوں کو دعوت دینے کا طریقہ، ملحد، ناستک، جس کو تحریہ کہا جاتا ہے نا، ابھی جو آپ نے سنا بھی دنیا کے اندر پورا چرچا اور پورا ہے نا ایک عجیب و غریب انداز کا واویلا بچ گیا۔ تو ان 4 مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور ایسے ہی ملحدین کو دعوت دینے کا طریقہ، 4 طبقے یہ، اور 5واں طبقہ گنہگار مسلمانوں کو دعوت دینے کا طریقہ۔ تو کیفیت و دعوت الوثنیین، کیفیت و دعوت اہل الکتاب الیہود والنصارى، اور کیفیت و دعوت الملحدین، اور اس کے بعد کیفیت و دعوت العصاة من المسلمین، مسلمانوں میں گنہگاروں کو کیسے دعوت دی جائے۔ یہ 5 موضوعات اس میں پڑھے گئے۔ تو ملحدین کو دعوت دینے کی کیفیت الحمدللہ امت کے علماء نے بیان کی ہے، اور ایسے علماء نے جن کی زندگیاں دعوت کے میدان میں گزر گئی ہے نا، 30 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی دعوت کے تجربات میں گزر گئی، حوالے، دلائل، مسائل، اس کی حکمت ہے نا، ایسے علماء جنہوں نے دعوت کے میدان میں حکمت ہونی چاہیے، حکمت پر پوری جلد میں کتاب لکھی ہوئی ہے، الحکمت فی دعوت اللہ، ایسے علماء میرے بھائی۔ اس طرح سے تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل موضوع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت کرنا، یہ اصل موضوع ہے۔ کوئی معبود، کوئی رب ہے، کوئی گاڈ ہے، یہ کہاں مسئلہ ہے؟ جو مانتا ہے مانتا، جو نہیں مانتا نہیں مانتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مانتا ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق و مالک نہیں مانتا، تو بھی اس کے گاڈ کا تصور کرنے سے، گاڈ پر ایمان رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال یہ بات آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ عقیدہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے، الحاد کا عقیدہ ہے نا، الحاد کا عقیدہ بدترین عقیدہ، یعنی وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی نہیں مانتے ہے نا، طبیعت ہے، صدفتن ہے، طبیعتن ہے، دنیا کا یہ پورا نظام خود سے چل رہا ہے، خود سے چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی نظام چلانے والا نہیں، کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، مدبر نہیں، منتظم نہیں۔ کس قدر بدترین عقیدہ ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں ثابت قدمی، دیکھا آپ نے، اگر ایمان ہے، توحید ہے، تو دنیاوی زندگی میں ثابت قدمی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی، اب لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی، اس کے اندر یہ والا تصور کہ گاڈ کوئی مان، کوئی معبود نہیں، ایک معبود اور وہ اللہ ہے، یہ عقیدہ، لا معبود نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، یہ عقیدہ جس کا ہوگا وہ اس بات کو سمجھے گا۔ لا موجود الا اللہ، صوفیہ کا، حلولیوں کا، وحدت الوجودیوں کا عقیدہ رکھنے والے نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو لا موجود الا اللہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والے کبھی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اگر توبہ کر لیں آخری وقت میں تو ٹھیک، لیکن اسی پر اگر موت ہو جاتی ہے ثابت قدمی کہاں؟ ایسے ہی لا حاکم الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، یہ بات کرنے والے۔ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب کا عقیدہ رکھنے والے، یاد رکھیں، جو ایسا معنی سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، ان کے لیے ثابت قدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ثابت قدمی کی بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ بس جس کا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی کیسے دے، لا الہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے،
تب جا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے، ضلالت سے، گمراہی سے، جہنم کے عذاب سے بچانے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہوگا۔ تو دنیاوی زندگی میں مرنے سے پہلے اور موت ہو گئی، منکر نکیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے، یاتیہ ملکان اسودان ازرقان، دو فرشتے آتے ہیں، کالے، نیلے، اور کیا کہا بعض روایتوں میں ڈراؤنی شکل والے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقعدانی، وہ بٹھاتے ہیں، فیجلسانی، وہ اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد فیسألانہ، اور وہ دونوں سوال کرتے ہیں، من ربک، رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، مادی، یہاں ثابت قدمی کیسے ہوگی؟ حدیث کو پڑھیں گے ہم تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ثابت قدمی کا مطلب کیا ہے؟ آدمی سے جب سوال کیا جائے تو سوال کے جواب میں اللہ کی توحید کا گواہ، اللہ کی توحید کا جواب دے۔ کیا جواب دے؟ اللہ کی توحید کا جواب دے۔ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، نہ گاڈ، نہ لارڈ، نہ ایشور، نہ پرماتما، نہیں، میرا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جواب ہے۔ اگر جواب دیتا ہے تو سمجھ لو کہ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رہ گیا، اور اگر دوسرا جواب دیا کیا؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو دیکھا، لوگوں کو سنا کہ کوئی بات کہتے ہیں تو میں نے بھی وہی بات کہی، سنی سنائی بات کہی، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، اور یہ نبی، یہ جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو کیا کہیں؟ ہاں لا ادری، ہے افسوس نہیں معلوم، ہے افسوس میں نہیں جانتا، لوگ جو کہتے تھے وہی کہتا رہا۔ یہ جواب اگر دے گا تو سمجھ لو ثابت قدم نہیں ہے، ثابت قدم نہیں ہے، کہاں چلا گیا؟ وہ بہک گیا، بھٹک گیا، ہلاکت کی راہ چل گیا، ضلالت کی راہ چل گیا۔ یاد رکھیں، تو ایسی صورت میں جو آدمی تیرے بھائیوں دنیوی زندگی میں اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رہے گا، وہ کون ہے؟ وہ توحید پر قائم رہنے والا ہے۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ آدمی نہ پہلے قائم رہے گا، ثابت قدم رہے گا، اور نہ مرنے کے بعد پہلی منزل قبر کے عذاب والی منزل میں، قبر میں ہونے والی نعمتوں کی منزل میں جب منکر نکیر سے سوال کریں گے تو وہاں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ اور آپ کو یاد ہے ہم اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اپنی صحیح حدیث کے اندر، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دفنا لو، مردے کو کیا کرو؟ دفنا لو، اپنے مومن بھائی کو دفنا لو، ہے نا، جنازے کی نماز پڑھ لو، ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد دفنا لو، تو اس کے بعد کیا کرو؟ دفنانے کے بعد دعا کرو، کس بات کی؟ دو بات کی، مغفرت کی اور ثابت قدمی کی، مغفرت کی اور ثابت قدمی کی دعا کرو۔ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، یعنی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس مردے کو ابھی دفنایا ہے یہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ ایمان کا بھائی ہو یا رشتے کا بھائی ہو یا کوئی رشتے دار ہو یا عام مسلمان ہو، اگر ایمان والا ہے تو اللہ سے دعا کرو اس کے لیے دو باتوں کی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرما دے۔ کون سی ثابت قدمی ہے؟ یہی ثابت قدمی۔ ابھی ہم ہٹیں گے، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ جب دفنا کر کے لوگ ہٹتے ہیں تو مردہ کیا کرتا ہے؟ انہ لیسمع قرع نعالہم، تو وہ گزر جانے والوں کے جوتوں کے آواز سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ ہمیں کیفیت نہیں معلوم، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اسے سوالات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فرمایا تھا؟ مغفرت کا سوال کرو، ثابت قدمی کا سوال کرو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اسے سوال کیا جائے، ابھی سوال کیا جائے، اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے۔
تو ثابت قدمی کب ملے گی؟ جب ایمان ہوگا، توحید خالص ہوگی، شرک نہیں ہوگا، بدعقیدگی نہیں ہوگی، نہ شرک ہو، نہ کفر ہو، نہ الحاد ہو، نہ وحدت الوجود اور حلول کا بدترین عقیدہ ہو، ہے کہ نہیں؟ کوئی اس طرح کا باطل عقیدہ نہ ہو، اللہ کی توحید خالص ہو۔ تو اگر شرک ہے، مثال کے طور پر شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ثابت قدمی نہیں ہوگی۔ اور جب ثابت قدم نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ آدمی گر جائے گا، آدمی گر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور منکر نکیر کے سوال کے جواب میں اگر کامیاب نہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول منزل من منازل الاخرہ، پہلی منزل ہے آخرت کی، قبر پہلی منزل ہے، کہتے ہیں ان نجا منہ العبد فما بعده ایسر منه، بندے کو اگر اس پہلی منزل میں اگر نجات مل گئی ہے نا، ثابت قدمی اگر ہو جائے گی تو نجات ہو جائے گی، اور اگر ثابت قدمی نہیں، جواب نہیں دے سکا یا غلط جواب دیا تو ایسی صورت میں کیا ہو؟ ثابت قدمی نہیں ہوگی، پھر تو نجات نہیں ملے گی۔ ثابت قدم ہوگا تو نجات ملے گی، اور اگر ثابت قدم نہیں ہوگا تو نجات نہیں بلکہ ہلاکت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد وہ منظر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، قبر کیا کرے گی؟ قبر سمٹ جائے گی، اور انسان کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی، اور جہنم کی تپن، اس کی تبش اور گرم گرم ہے نا، گرم جھلسا دینے والی ہوائیں اور بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر جواب دے دیا، ثابت قدم رہا، تو ایسی صورت میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں، باغ و بہار اور نعمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا شروعات فرما دے گا۔ تو بہرحال بستر لگے گا تو جنت کا بستر حکم ہوگا، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، افرشوا لہ فراشا من الجنہ، جنت کا بستر لگا دو۔ اور جو ثابت قدم نہیں رہے گا، کفر کی، شرک کی آلائشوں میں رہ کر کے موت پائے گا توبے کے بغیر، افرشوا لہ فراشا من النار، حکم ہوگا کہ جہنم کی آگ کا بستر لگا دو، وَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، جہنم کی گرمی لپٹ اور اس کی تپش اور اس کی سخت جھلسا دینے والی ہوائیں آنا شروع۔ اس طرح سے تو یہ ہے ایک دوسرا وبال، دوسری سزا، برا انجام، غلط اور برا ثمرہ کس کا؟ شرک کا، بدعقیدگی کا، کفر کا، الحاد کا، بے دینی کا، زندیقیت کا۔ کیا ہے بھائی؟ ثابت قدمی نہیں ملے گی، آدمی ثابت قدم نہیں رہے گا، آدمی پائیدار نہیں رہے گا، سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، اللہ کی نعمتوں سے، قبر کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، قبر کے عذاب کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور یہ منزل مشکل ہے تو آخرت والی منزل ہے، آگے والی آخرت کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ایک مزید شرک کا برا انجام ہے، شرک کا خطرناک نقصان ہے، اس کے اضرار میں سے اور اس کے برے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، اور اس کا وبال ہے، اس کا نکال ہے، اس کی سزا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہے نا، امت کے علماء نے جب اسے دلیلوں کی روشنی میں جمع کرنا شروع کیا تو 70، 75، 80 کے آس پاس دلیلیں جمع ہو گئی، اور اس کے علاوہ بھی مزید بہت ساری دلیلیں ہیں۔ بستہ بستہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کے اس درس میں انہی باتوں پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی توحید خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نعمتیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو شرک اور کفر ہے، نفاق ہے، الحاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے برے انجام سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک رہیں، سانس آخری چلتی رہے، روح پرواز کرنے سے پہلے ایمان پر، توحید پر ثابت قدم رہے، اور مرنے کے بعد پہلی منزل سے آخری منزل تک ثابت قدم رہے اللہ کی توحید پر، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام جنت بنائے، جہنم کے عذاب سے، عقاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔